باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج باری ہے 13ویں مناجات، یعنی مناجات ذاکرین یا مناجات الذاکرین کی۔ ذاکرین کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ وہ جو آپ عام طور سے ذاکرین علماء خطبہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک الگ مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذاکرین کا مطلب اللہ کو یاد کرنے والے یا یاد رکھنے والوں کی مناجات۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں ہر وقت، وہ کس طرح سے اللہ کے سامنے بات کریں یا کرنی چاہیے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ میں اس مناجات کو ڈسکس کرتا ہوں، بیچ میں جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر تسبیح خدا کا تھوڑا سا مطلب بتائیں گے آپ کو۔ اب تسبیح کا مطلب یا جو ہم لفظ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا جب آپ نے پچھلی 3 ایپیسوڈ میں مناجات عارفین میں سمجھا کہ ہم اللہ کی معرفت کو یا تو بالکل کہیں حاصل ہی نہیں کر سکتے، یا جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ بس چھچھٹتی ہوئی بالکل سپرفیشل اور سطحی طور پر، وہ آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، تو اب آسان ہوگا سبحان اللہ کا مطلب سمجھنا۔ میں مناجات ذاکرین کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لولا الواجب من قبول امرک لنزہتک من ذکری ایاک۔ پہلے ہی جملہ مولا نے زبردست کہہ دیا، فرماتے ہیں میرے مالک، اگر تیرے حکم کو ماننا ضروری اور واجب نہ ہوتا تو میں پہلے ہی موقع پر شروع میں ہی تجھ سے یہ کہتا کہ تیرے ذکر کا کام ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تجھے یاد کروں یا یاد رکھوں، تیرا ذکر تیری یاد میرے بس کی بات نہیں۔ تقریباً ویسی بات ہے، اکثر ہوا ہو شاید آپ کے ساتھ بھی، کہ آپ کو کسی گھر پہ کوئی کام کرانا ہے، خاص طور سے کنسٹرکشن کا، اور آپ گئے صبح، مان لیجئے کہ جہاں مزدوروں کی منڈی ہوتی ہے وہاں سے مزدور کو کسی کو لے کے آئے اور آ کر کے آپ نے اس مزدور کو کام دکھایا کہ یہ کام ہونا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزدور کہہ دیتا ہے کہ بابو جی ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، ہم یہ نہیں کر پائیں گے، یہ میرے لیے بہت بھاری ہے۔ مان لیجئے کہ وہ مزدور بہت زیادہ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں۔ کچھ ایسے ہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، تجھے یاد کرنا، تجھے یاد رکھنا، یہ میرے بس کی بات نہیں، وہ تو تیرا حکم ہے، اس لیے میں بس تجھے یاد کرتا ہوں۔ آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں الا ان ذکری لکا بقدری لا بقدرک، کیونکہ جب بھی میں تیرا ذکر کروں گا، جب بھی تیرا نام لوں گا، جب بھی تیری صفات کو بیان کروں گا، وہ میں اپنی حیثیت کے مطابق تو کر پاؤں گا، جہاں تک میرے خیالات پہنچتے ہیں، جہاں تک میری تھاٹس، جہاں تک میرا امیجنیشن پہنچتا ہے، بس وہیں تک تو تجھے یاد کر پاؤں گا، اور وہ تیرے شایان نشان نہیں ہوگا۔ یہ تو استغفر اللہ، میں مثال دے رہا ہوں، ہے نا، کہ مثلا کسی بہت 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 بڑے بادشاہ کی بات کرنی ہو، اور ایک آدمی جس نے بس چھوٹے ہی بادشاہ کو، اپنے گاؤں والے کسی بادشاہ کو دیکھا ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا کہ بھائی ان بادشاہ صاحب کے پاس تو آپ سمجھ لیے کم سے کم بس کچھ نہیں تو 10 کلو سونا ہوگا، جبکہ وہ جو بہت بڑا بادشاہ ہے اس کے پاس سونا کلو میں نہیں ہے، کوئنٹلز میں نہیں ہے، ٹنوں میں ہے۔ تو اب یہ اپنی حیثیت کے مطابق بولا کہ ان کے پاس 10 کلو سونا ہوگا، ورنہ کہاں اس کے شایان نشان۔ یہ تو میں نے مثال دی، ورنہ کچھ بھی ہم کر لیں اللہ کے شایان نشان ذکر نہیں کر سکتے، یعنی الفاظ بھی نہیں ہیں اور خیالات بھی نہیں ہیں ہمارے۔ میں مثال دوں، مثال کیوں دوں بلکہ حدیث پڑھتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانیہ مخلوق۔ تم لوگ، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تم لوگ اپنی خیالات کو بہت باریک، بہت شارپ کر لو،
جیسے چھری نہیں بہت تیز ہوتی، ویسے بھی اپنے خیالات کو بہت شارپ کر لو، یا پھر اپنے خیالات کو جتنا اونچا اڑا لو، کچھ بھی کرو گے، جتنا بھی اونچا اڑاؤ گے، جتنا بھی شارپ کر لو گے، تیز کر لو گے، جو کچھ تم اس اپنے خیالات کے ذریعے، شارپ اور اونچے خیالات کے ذریعے اللہ کے بارے میں جو تصور اپنے دماغ میں بناؤ گے کہ اللہ ایسا ہے، پوری کوشش کے بعد پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جو خیال تم اپنے دماغ میں اللہ کے بارے میں بناؤ گے وہ تو مخلوق ہوگا، وہ تو تمہارا بنایا ہوا خیال ہوگا، وہ خیال اللہ تھوڑی نہ ہے، تم نے بنایا ہے وہ خیال، تو وہ تو مخلوق ہوا۔ مصنوع مثلکم، وہ خیال بھی تمہاری طرح ایک بنائی ہوئی چیز ہوگی، ہے نا؟ خالق تو نہیں ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جسے کسی نے بنایا ہی نہیں، اور جو بھی ہم کانسیپٹ، جو تصور اللہ کے بارے میں بناتے ہیں وہ ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگلا ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں مردود الیکم، یہ اور بڑی بات کہہ دی مولانا نے، فرما رہے ہیں وہ جو خیال تم نے اپنے دماغ میں اللہ کے بارے میں بنایا، اول تو وہ تمہارا بنایا ہوا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی اڑان اور اس کی پرواز بس تھوڑی مطلب تمہارے ہی تک ہے، یہ کوئی اور جگہ تک نہیں پہنچے گا۔ مردود الیکم، وہ تمہاری طرف لوٹ بھی آئے گا، اللہ تک نہیں پہنچتا وہ خیال۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے میں کہوں کہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے کوئی بہت اچھی پتنگ بنا لے، بہت اچھا کوئی جہاز بنا لے، تو کیا آسمانوں تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، تھوڑی اونچائی تک 10-20 ہزار فیٹ تک وہ جہاز مثلا 1,00,000 فیٹ تک چلا جائے گا، بس۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سورج تک چلا جائے گا جہاز، یا اس کے آگے جو کہکشانیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، وہاں چلا جائے گا۔ تو جو کچھ تم لوگ کرو گے وہ تمہاری طرف لوٹ کے آ بھی جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جو یہاں پر مولا فرما رہے ہیں جو بھی میں تیرا ذکر کروں گا، جو بھی تیرا نام لوں تو، اور تیرے ذہن میں تجھے لاؤں تو، سب کچھ تیرے شایان شان تھوڑی نہ ہوگا۔ وما عسى ان يبلغ مقداری حتى اجعل محلا لتقدیسک، اور شاید ہی یہ ہو سکے، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کہ میں اپنی حساب سے تیرے بارے میں کوئی خیال بناؤں اور وہ تیرے شایان شان ایسا ہو کہ وہ تقدیس کے لائق ہو، یعنی تیری تقدیس، یعنی یہ کہہ سکے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کہہ پاتے، ایسے آپ سمجھ لیں ہم جو یہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ عیب لفظ جو ہے یا عیب کا جو تصور ہے ہمارے دماغ میں وہ خود معیوب ہے۔ بہت گہری بات ہے یہاں پر، سمجھیں آپ کو، جو کچھ ہم عیب جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ عیب خود اس کی بھی اڑان ہے، یعنی ہم بہت سی چیزوں کو عیب سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی جس کو اچھی بات سمجھتے ہیں وہ اچھی بات بھی اللہ کے لیے عیب ہے، ایسے سمجھ لیں۔ میں مثال اور دوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال یہ ہے کہ مثلا میں نے کار خریدی، ٹھیک ہے نا، اب کار کے اوپر ایک بہت باریک سا ایک اسکریچ لگا ہوا تھا، اگر لینس سے دیکھا جائے تو وہ اسکریچ سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں دکھائی دے گا۔ تو اب بیچنے والے نے مجھے بیچی کار، میری نگاہ میں یہ عیب نہیں ہے، حالانکہ اس نے بتا دیا کہ اگر آپ لینس سے ڈھونڈ کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو عیب دکھے گا، اسکریچ دکھے گا، لیکن میری نگاہ میں یہ عیب نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو، بڑا باریک بین ہو، جو کہے کہ نہیں اتنا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، بس کچھ ایسی بات، ویسے نہ پوری ایسی نہیں، کچھ ایسی بات ہے کہ جو کچھ ہماری نگاہ میں اچھا ہے، بے عیب ہے، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں عیب ہے۔ تو ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تو ہماری نگاہ میں عیب کیا چیز ہے؟ عیب یہ ہے کہ انسان غریب، کوئی بھی انسان نہ کہیں، کوئی بھی ذات غریب ہو، کوئی بہت پسماندہ ہو، کوئی بہت گندا ہو، کوئی اس طرح کے عیب، لیکن ہماری نگاہ میں وہ عیب کہ جو اللہ کی نگاہ میں عیب ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے نا۔ مثلا کہہ رہا ہوں، ہماری نگاہ میں جب ہم کہتے ہیں فلاں انسان یا فلاں ذات بہت مہربان ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ بہت مہربان ہے، تو ہماری اوقات کیا بہت کی، ہمارا ذہن ہی خود بہت محدود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ بہت مہربان ہے تو یہ مہربانی اس کی ہماری نگاہ میں ہے، بہت لفظ بھی ہماری نگاہ میں ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی نگاہ میں تو یہ بھی نہیں صحیح ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، گرچہ ہم کہہ رہے، غور سے سنیے گا، بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہم ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے شایان نشان نہیں ہے، یعنی ہم اس میں ایک عیب بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ میں جو چیز عیب نہیں اس کی نگاہ میں وہ چیز عیب ہے۔ وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا جَرْيَانُ ذِكْرِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِنَا، اور تیری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے ہمارے جیسے گناہگار بندوں کی گناہگار زبانوں پر اپنا نام جاری کروا دیا، ورنہ کیا میری حیثیت، کیا شاہد حسین میثم کی گناہگار زبان، اور کہاں تیرے نام رحمان اور رحیم، حنان و منان، میری کیا حیثیت۔ وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ وَتَنزِيهِكَ وَتَسْبِيحِكَ، ہم تو اس لیے تیرا نام لیتے ہیں کہ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم دعا مانگیں تجھ سے، ہم تیرے بارے میں یہ کہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تیری تنزیح کریں، یعنی یہ کہیں کہ تو ہر چیز سے بلند ہے۔ یہ تو تیرے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں ہم، ورنہ ہمیں نہ معلوم اس کا مطلب، نہ ہم جانیں، اور اگر جان بھی جائیں تو یہ تو عیب ہے تیرے لیے جو ہم کہتے ہیں۔ الہی فَأَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ فِي الْخَلَاءِ وَالْمَلَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ وَفِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اے میرے مالک، جب تم نے میری زبان پر یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، یا رب، یا حنان، یا منان جیسے الفاظ جاری کرا ہی دیے ہیں، تو یہ الفاظ ہمیشہ جاری کرواتے رہنا، چاہے میں اکیلے تن میں ہوں، تنہائی میں، یا پھر مجمع میں رہوں، یا پھر دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، یا میں ظاہر کر کے سب کے سامنے کہوں، یا چھپا کے کہوں، یا مشکل کے موقع پر کہوں، یا پھر آسانی کے موقع پر، ہر وقت کچھ ایسا کر دے کہ میں تیرا نام لیتا رہوں۔ وَآنِسْنَا بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ، اور یہ جو تنہائی میں دل ہی دل میں تیرا نام لیا جاتا ہے، تنہائی میں وہ بھی دل ہی دل میں نام جو لیا جاتا ہے، یا دل ہی دل میں جو تجھے یاد کیا جاتا ہے، یہ جو دل میں یاد ہے نا، اس کی عادت بھی ہماری ڈال دے، خو پیدا کر دے ہمارے اندر کہ ہم دل ہی دل میں تجھے ہر وقت یاد رکھیں، ہر وقت تیری یاد میں ڈوبے رہیں، ایسے ترجمہ کروں، کچھ ایسا کرتے کہ ہر وقت ہم تیری یاد میں ڈوبے رہیں۔ وَاسْتَعْمِلْنَا بِالْعَمَلِ الزَّكِيِّ وَالسَّعْيِ الْمَرْضِيِّ، اور اے میرے مالک، ہمیں اگر کسی کام پہ لگانا نا، جیسے ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی کسی کے پاس جاتے ہیں جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے، صاحب ہماری نوکری لگوا دیجئے، یہ سب کرتے ہیں نا، ہم اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، اگر ہمیں کسی کام پہ لگانا نا تو ہمیں پاک عمل کرنے پہ لگا دے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں تو اس کام پہ لگا دے، ٹریننگ دے دے، ہم اس کام پہ لگ جائیں۔ وسائل المرضی، اور کچھ ایسا مجھے ان چیزوں میں کوشش کرنے لگوں، ان کاموں میں میں لگ جاؤں، ان میں کوشش کروں، سعی کروں، ایفرٹ کروں جس میں تیری خوشنودی ہو۔ تو دو کام پہ مجھے لگا، پاک عمل کرنے پر اور ایسی کوشش کرنے پر جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہو۔ وجازنا بالمیزان الوفی، اور تو ہمیں یہ سب جب ہم کر لیں تو ترازو سے تول کر کے ہمارے نیک عمل کا پورا پورا بدلہ، پورا پورا انعام، پوری پوری جزا ہمیں دینا۔ الہی بکا حامت القلوب الوالہہ، اے میرے مالک، جو دل تیری یاد میں ڈوبے ہیں نا، وہ تو پھر وہ لوگ تیری یاد میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل تیرے عشق میں، تیری محبت میں، تیری والہانہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، وہ تیری یاد میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، جیسے مجنو پھرتا تھا لیلا کی یاد میں، مارے مارے پھرتے ہیں، دیوانہ وار۔ وعلی معرفتک جمعت العقول المتباینہ، اور تیری جو معرفت ہے، ابھی معرفت اس سے پہلے والی اس میں مناجات میں گزر چکی، تیری جو معرفت ہے یعنی تجھے جو پہچانتی ہیں جو عقلیں، وہ کیسی عقلیں ہیں؟ بالکل الگ ہیں، ایک عقل ایک انسان کی، اور ایک کہاں ہماری عقل اور کہاں پیغمبر اسلام کی عقل،
کوئی مقابلہ ہے. لیکن اس معاملے میں کہ ہم سب اللہ کی تھوڑی تھوڑی معرفت صحیح رکھتے ہیں، یہ چیز ہمارے بیچ کامن ہے. پیغمبر بھی اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ چیز کامن ہے. تو اس معاملے میں ہماری عقلیں کامن ہیں. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک، اور بے شک ہے میرے مالک، تمام جتنے بھی دنیا والوں کے دل ہیں ان کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا. وہ لوگ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، ان کو کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا سوائے تیری یاد کے. لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو دیکھیں، حتیٰ کہ دوائیں لیتے ہیں، ٹرینکولائزر کہی جاتی، یعنی ان کا دماغ ذرا شانت رہے، ذرا سکون رہے، انہیں سکون قلب کے لیے طرح طرح کے معجون آتے ہیں، ہے نا. لوگ آج کی دنیا کی زبان میں کہوں شانتی ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ سوائے تیری یاد کے کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں سکون. سکون دل کا صرف تیری یاد میں اور تیرے نام میں ہے. وَلَا تَسْكُنُ النُّفُوسَ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَاكَ، اور نفسوں کو سکون ہی تب ملے گا جب وہ تجھے دیکھیں گے، یا ایسے کہیں نفسوں کو سکون ہی جب ملتا ہے جب تجھے دیکھتے ہیں. البتہ پھر کہوں، یہاں دیکھنے والا معنی ان دو آنکھوں سے نہیں جو ہمارے سر میں لگی ہیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا اللہ کو، اس سے سکون ملتا ہے نفسوں کو. انت المسبح فی کل مکان، اے میرے مالک تو ہر جگہ پر تیری تسبیح کی جاتی ہے. زمین پر بھی، آسمان پر فرشتے کرتے ہیں، پھر چرند پرند سب تیری تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا؟ نام جپتے ہیں. کوئی کسی طرح سے نام جپتا ہے. چڑیا دیکھے چہچہاتی ہے، وہ اللہ کا نام جپ رہی ہے. مثلا کہہ رہا ہوں، پرندوں سے ہٹ جائیں، جانور طرح طرح کی بولی نکالتے ہیں، وہ دراصل اللہ کا نام جپ رہے ہیں. یہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کا نام جپ رہے ہیں، نام لے رہے ہیں. والمعبود فی کل زمان، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، رہے گا، تھا ہر زمانے میں عبادت کے لائق بس تو ہی تھا. والموجود فی کل اوان، بہت زیادہ فلسفی باتیں میں جا نہیں رہا ہوں فلسفے کی ڈیپ بحثوں میں، ورنہ یہاں بتاتا کہ موجود کا مطلب کیا ہے. والموجود فی کل اوان، تو وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو تھیں نہیں کبھی، یا پھر کبھی نہیں رہیں گی، لیکن تو ہے کہ جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. وَالْمَدْعُوَّ بِكُلِّ لِسَانٍ، اور تجھے تو ہر زبان میں پکارا جاتا ہے. چڑیا اپنی زبان میں پکارتی ہے. مثلا کہہ رہا ہوں کہ کوئی چوپایا ہے تو وہ اپنی زبان میں تجھے پکارتا ہے، کوئی اور جانور ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو اپنی زبان میں تجھے پکارتا ہے. وَالْمُعَظَّمُ فِي كُلِّ جَنَانٍ، اور ہر دل میں تیری عظمت ہے. واہ کیا بات کہی، ہر دل میں. اب وہ چاہے چینٹی کے اندر بھی جو دل ہوتا، مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا، لیکن ہر دل میں تیری عظمت ہے. کیا کیا جائے کہ کچھ انسان ہی ایسے ہیں جو تجھے نہیں مانتے، اپنے کو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم منکر خدا ہیں، ورنہ ہر مخلوق، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی تجھے مانتی ہے اور تیری عظمت کا اقرار کرتی ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ، کیا بات کہی مولا نے. معافی مانگتا ہوں اے میرے مالک اگر میں نے تیرے ذکر کے علاوہ کبھی کسی اور چیز میں لذت محسوس کی ہو. مجھے اگر کسی اور چیز میں لذت آ گئی ہو تیرے ذکر کے علاوہ، تیری یاد کے علاوہ، تو مجھے معاف کر دے. مولا گناہ سمجھ رہے ہیں کس چیز کو؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں لذت محسوس کرنے کو مولا امام زین العابدین گناہ سمجھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دے. وَمِن كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ أُنْسِكَ، اور اگر تیرے انس کے علاوہ، تیری محبت کے علاوہ، تیری دوستی کے علاوہ اگر مجھے کسی اور چیز میں راحت، آرام محسوس ہوا ہو تو اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دے. وَمِن كُلِّ سُرُورٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ، اور اگر تیری قربت، تیرے نزدیک جو کام تیرے نزدیک جانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، روزے میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، جتنے بھی قربت کے کام، ان قربت کے کاموں کے علاوہ اگر خدا نہ کرے کسی گناہ کے کام میں مجھے سرور ملا ہو تو مجھے معاف کر دے.
ومن کل شغل بغیر طاعتک، اور اگر میں نے تیری اطاعت کے علاوہ، تیری اوبیڈینس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیا ہو تو اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دے۔ الہی انتا قلتا وقولک حق، یا اللہ تو نے کہا ہے اور تیرا قول سچا ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو بہت زیادہ، ذکرا کثیرا بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام سبحان اللہ کہو، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وقلتا وقولک الحق، اور تو نے یہ بھی کہا ہے میرے مالک اپنی کتاب قرآن میں، کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، اور اے میرے مالک تو نے کہا تم مجھے یاد رکھو، اے لوگوں تم میری یاد مناؤ یا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَأَمَرْتَنَا بِذِكْرِكَ وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ أَن تَذْكُرَنَا، تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تجھے یاد رکھیں، اور تو نے وعدہ کیا کہ اگر ہم نے تجھے یاد رکھا تو تو ہمیں یاد رکھے گا، یا اگر ہم نے تیرا نام لیا تو تو ہمارا نام لے گا۔ اے میرے مالک تو کس کے سامنے ہمارا نام لے گا؟ تو شاید ادھر سے آواز آئے، ہم فرشتوں کی بزم میں بتائیں گے کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو ہمارا نام لیتا ہے، ہم انبیاء کی بزم میں بتائیں گے، ہم اماموں کی معصومین کی بزم میں، ہم حسین کے سامنے بتائیں گے کہ ہمارا زمین پر ایک بندہ ہے جو ہمارا نام لیتا ہے۔ یہ اللہ کہے گا۔ ان تذکرنا تشریفا لنا وتفخیما وعظاما، تو ہمارا نام آخر کیوں لے گا؟ تیری کیا غرض اٹکی ہے؟ ہم تیرا نام لیں تو یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو ہمارا نام کیوں لے گا؟ جواب میں امام زین العابدین یہیں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ تو ہمارا نام اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمیں عزت دے، ہم ذلیل، خوار، پست، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لوگ ناچیز لوگوں کے کو تو عزت دینا چاہتا ہے۔ تفخیماً، اور تو ہمیں بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اپنے خاص بندوں کے درمیان، معصومین، 14 معصومین کے درمیان جہاں ان کی بزم ہو وہاں بڑھا چڑھا کے میرا ذکر کر دے۔ وَعِظَامًا، اور تو میری عظمت کو بڑھانے کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ وَهَا نَحْنُ ذَاكِرُوكَ، تو بس اتنی گواہی دے میرے مالک، دیکھ میں اس وقت، کم سے کم اس وقت ہم تیرا نام لے رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ نَحْنُ ذَاكِرُوكَ، اور اس وقت ہم تیری یاد بنا رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ دیکھ میں کہہ رہا ہوں یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا رؤوف، یا جواد، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا معطی، ہم تیرا نام لے رہے ہیں جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ کما امرتنا، دیکھ ہم نے تیرا نام لیا۔ فانجز لنا ما وعدتنا، ہم نے تو تیرا نام لے لیا، اب تو وعدہ کر، وعدہ پورا کر اپنا۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم تیرا نام لیں گے تو تو ہمارا نام لے گا، اگر ہم تجھ کو یاد رکھیں گے تو تو ہم کو یاد رکھے گا۔ تو اے میرے مالک تو اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ یا ذاکر الذاکرین، اے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، تمام ذکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، ویا ارحم الراحمین، اور اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان خدا، اپنی بات کو ہمارے حق میں پورا کر دے، اپنے وعدے کو۔ یہ تھا آج کی مناجات کے بارے میں ہمارے عرائض تھے، اور آپ سے پھر سے التماس دعا کہتے ہوئے شب جمعہ ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔